شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا، اور زندگی کا ہر عمل اور فعل بذات خود مصداق آیات قرآنی و احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیمات اس کا مظہر اور لوگوں کے درمیان میں ترویج علوم ظاہر و علم باطن کے لیے ایک بہترین مرکز۔ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہترین زندگی میں، جس نے زندگی کی ہر پہلو میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا، جناب عالی تاریخی دنیا میں زندگی تقریباً سفر میں گزار، بچپن کا حالت کا گھر کو چھوڑ دیا، علم ظاہر کے حصول کے لیے گھر سے نکل گیا، بتا دیا کہ حدیث نبوی کی مصداق کے مطابق کہ اطلب العلم لو كان في السین یا من المہد الى الکہل یا من المہد الى اللحد، مصداق کے مبارک شروع کیا علم ظاہر کے لیے، قلیل اقل وقت میں علم ظاہر کسب کیا، چونکہ بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لیے ولایت کا مرتبہ دیا تھا، بچپن سے زندگی میں ایک ولی اللہ تھے، اور ابھی ہی مجددی صاحب اس اپنی بیان میں یاد کیا کہ جب مدرسے میں تھا تو اولیاء آ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بچپن میں اس کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ زمانے کے مقتدر اولیاء اس کو ولی مانتے تھے، لیکن وہ مقتدر ولی، وہ جو بچپن سے ولی تھا، جس کے لیے علمی لدنی حاصل تھا، جس کے لیے بچپن میں علم ظاہر و علم باطن حاصل ہو گیا، جو بچپن سے ولی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد ولی تھے، جو وقت کے قطب تھے، غوث اور ابدال اس کی توجہ سے بنتے تھے، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتا ہے میں خاص اولیاء میں سے ہوں، لیکن مبارک سے تخصص اولیاء سے پیر ہے، مرشد ہے، مربی ہے، تربیت کرتا ہے اپنی مرید کا، مبارک سے رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہے، اس سے تربیت حاصل کر رہا ہے، مبارک سے کی طرف توجہ کر رہا ہے، پھر فرما رہا ہے کہ ملک جیسے ستارے اس کے سورج میں گم ہو چکا ہے، فرماتا ہے میں خواص سے بات کرتا ہوں، وہ اخص الخواص سے بات کرتا ہے، فرماتا ہے جب میں بات کرتا ہوں خاص اولیاء کا بات کرتا ہوں، مبارک سے اخص الخواص اولیاء کا بات کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے ایک اور تعبیر کے مطابق کہ مبارک سے خود سنا تھا کہ ایک وقت آ گیا کہ اپنی مرید کا مرتبہ اپنی مرشد سے بہت بلند چلا گیا۔ اور یہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اقوال میں خود فرمایا، خود اس طرح فرمایا کہ اخنزادہ جیسا اولیاء یہ قرون کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی پچھلے کئی قرن کئی صدیوں میں نہ تھا، کئی صدیوں میں پھر نہیں آئے، یعنی اقرار تھا اس پر کہ مبارک سے رحمۃ اللہ تعالی کا مرتبہ من جیسے لوگوں سے بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، اور یہ سلوک اس کا ذریعہ دنیا نہیں تھا بلکہ ذریعہ قرب خداوندی تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے جتنا تحفہ آیا اس پہ خوشی نہیں ہوتا تھا، جو واپس کر رہا تھا اس پر خوشی بڑا ہو جاتا، اور زندگی پر سفر میں رہا، زندگی پر سفر میں رہا، حدیث شریف کے مصداق کے مطابق کہ کأنک غریب اور عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسا آپ ایک غریب انسان ہے یا کسی راستے کا مسافر ہے، وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارا، سفر میں رہا، ہمیشہ کے لیے تین دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، کسی کا کانا نہیں کیا، لقمہ حلال کی جستجو کر رہا تھا، اور قرب خداوندی کا عالم اس اندازے پر موجود تھا کہ جب بھی مشتبہ کانا اور حرام کانا اس کی منہ کی طرف اٹھ گیا تو فرمایا کانا حرام ہے، مشتبہ ہے میرے حرام۔ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، آج جب بھی گھر پہ پہنچ جاتے تھے، جب بھی گھر پہ پہنچ جاتے فرمایا کرتے تھے اخذ زیادہ کانا کھلاؤ، 2 دن سے کانا نہیں کھایا ہے، کانا کھلاؤ 3 دن سے نہیں کھایا ہے، کانا کھلاؤ 4 دن سے نہیں کھایا ہے۔ وجہ یہ ہے ہر کسی کا کانا نہ کھا رہا تھا، لقمے میں احتیاط کر رہا تھا، سلوک اور تصوف کا راستہ ہی ہے
جو آدمی کہتا ہے مجھے کشف کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے، کشف القبور کیوں نہیں پیدا رہا ہے، دل کی بات کی آنکھیں کیوں بند ہے، وجہ کیا ہے؟ کانا مشتبہ ہے، کانا حرام ہے، کانا مشتبہ ہے، خصوص بالخصوص سالک کے لیے انتہائی سخت ترین منع جو کان میں ہوتا ہے وہ بازار کا کانا ہے جو مشتبہ ہوتا ہے۔ اور ذوق ادب نہیں تھا کہ مرید میرا زیادہ ادب کرے، یہ شوق نہیں تھا، اکثریت وقت مرید کو منع کر دیا کہ میرا ہاتھ کو نہ چھوئے۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ مرشد تھے، تربیت عجیب کا، شوق اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، اور کتابوں کی اس مسئلے کی مصداق کے مطابق کہ اگر شیخ اور مقتدا یا کوئی عالم یا کوئی جو بھی آدمی یہ شوق رکھے کہ کوئی آدمی میرا ہاتھ چومے تو اس کا ہاتھ چومنا مقبول ہے، نہیں، یہ آپ کے نہیں ہونا چاہیے، یہ شوق مرید میں ہونا چاہیے۔ جب مرید آپ کے ذوق کے مطابق کبھی آپ کا ہاتھ نہ چومے تو بطور ادب تو اس کی بھی چومنا چاہیے، اگر آپ کا شوق یہ تھا کہ ہاتھ چوم لے تو پھر اس کا ہاتھ چومنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ تقاضۂ نفس ہے۔ طول قیام اس مبارک کا ایک عجیب صفات میں ایسا تھا، لمبا نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑا بات کر رہا تھا، لمبا نماز تھوڑا بات۔ احادیث میں متقی کی علامات میں آتا ہے کہ اس کا نماز لمبا ہوتا ہے، بات کم ہوتا ہے، نماز لمبا ہوتا ہے، بیان کم ہوتا ہے، تقریر کم ہوتا ہے۔ مبارک کا خاصیت بھی تھا، لمبا قیام کر رہا تھا، خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کر رہا تھا، اور ہر نماز میں طول قیام لمبا تلاوت کر رہا تھا۔ پہلی وقت میں نماز شروع کر رہا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، مقتدی پیچھے سے آ کر شامل ہوتے تھے اور کسی سے رکعت کی اجازت رکھنے کی قیام ہوتا ہوتا ہے۔ کیا ہمارا بھی اس طرح کا ہے؟ کیا ہم بھی مرشد کی فلک نقش قدم پہ جا رہا ہے؟ کیا سلوک یہ جو کچھ بتا رہا ہو سلوک کو اصول ہے، سلوک کی اصول کے یاد کرو۔ میرا خلفائے کرام معصبین پیران صاحبان، سوچ لو ہماری سلوک کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ہمارا سلوک کی دار و مدار شریعت کی قرائے محمدی پر ہے۔ قیامت کے دن امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قیامت کے دن قلب روح صرف اقفا عروج نزول کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پوچھے گا تو نماز کے بارے میں پوچھے گا، روزے کے بارے میں پوچھے گا، عبادت کے بارے میں پوچھے گا، فرض اور سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھے گا رشتہ داروں کے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا آپ کی زندگی حسد پر مبنی تو نہیں تھا، دشمنی پر مبنی تو نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا تھا، کیا آپ کی تقوی نے آپ کو مغرور تو نہیں بنا دیا، آپ نے اپنی تقوی پر غرور تو نہیں کیا۔ ہلاکت ہے اس سالک کے لیے جو اپنے آپ کو عوام الناس سے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ معرفت کی خداوندی حرام ہے اس ذات پر جو بتاؤ اپنی آپ کو فرنگی کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے، نہ بطور عقیدہ۔ احتیاط بیعت اس مبارک کا ایک عظیم بیعت میں احتیاط کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے مرید سے اس طرح کرو جس طرح ببر شیر سے کرتے ہو، کیونکہ مرید کی حالت کیا ہوگا، کس مقصد کے ساتھ آیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی سلوک کے لیے نقصان کرے۔ آج ہم اگر ہر کسی کو مرید کرے، بس اگر سب سے مالدار آدمی ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کرے، غریب کے لیے زیادہ کوشش نہ کرے۔ اس مبارک کی علامات میں سے تھا حب المساکین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور اسوہ حسنہ تھا، مسکینوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت اس کی عادات شریفہ میں سے تھا، اور محبت اس کی عادات شریفہ میں سے تھا، اور اغنیاء اور دوری اس کے علامات شریفہ میں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اگر کسی پیر کا کوئی مرید جو مالدار ہے وہ آ گیا اور اس کے لیے اس پیر کے لیے اس مرید سے خوشی محسوس ہو گیا تو یہ شرک میں مبتلا ہے، توبہ کرے، اتنا استغفار پڑھے کہ اس کی خوشی غم میں تبدیل ہو جائے، تب تو مسلمانی کا علامت ہے، ورنہ یہ علامت کفر میں سے ایک علامت ہے، یعنی صحیح کہ اس میں کافر ہو جاتا ہے، کفر میں سے ایک علامت۔ اس مبارک میں یہ تھا کہ حب المساکین بطر کی اتم و اکمل اس کے درمیان میں ہو۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ترک شہرت زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ آج تو ہمارا طریقہ لوگوں نے صرف کا طریقہ بنا دیا، ہمارا بیان
تصویر کے ساتھ، ہمارا نفرت کی تصویر کے ساتھ کیا عادت تھا، 3 سال حج سے رہ گیا اس وجہ سے کہ حج کی پاسپورٹ کے لیے تصویر کا ضرورت ہے اور وہ تصویر نہیں نکالتا تھا، اس وجہ سے 3 سال حج سے رہ گیا۔ پھر نے کیا کر دیا، اس کی پاسپورٹ کے لیے اس کی شناختی کارڈ سے تصویر ہٹا کے اس کی پاسپورٹ بنا دیا اور پھر حج سے چلا گیا۔ اور شہرت میں میرے بھائی سے فرماتا ہے خلوت کو اختیار مت کرو، اس میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ جو آدمی شہرت کا طلبگار ہے، حدیث شریف مبارک ہے، فرماتا ہے ہر وہ آدمی ہلاک ہے جس کی طرف انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا گیا کہ یہ فلاں ہے، خواہ اس کا شہرت دین کی لحاظ سے ہے، خواہ اس کا شہرت دنیا کی لحاظ سے۔ وہ مبارک اس سے مستثنا کے شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے اور عورت کی تصویر کا اس کا عالم اس حد تک تھا۔ اجتناب مجالس نساء، عورتوں کی مجلس سے انتہائی دور رہ کر کے زندگی بھر میں 2 یا 3 پوری عورتوں کو اس نے بیعت کرایا تھا، آگے کسی کو بیعت نہیں کرتا تھا اور نہ کسی عورتوں کی مجلس سے انتہائی اجتناب اس کے زندگی میں۔ اچھا دوسرا بات اس میں یہ تھا کہ اس کی توجہ سے لوگوں کی نفوس کی مراتب تبدیل ہوتا ہے، نفس امارہ کو مطمئنہ اور راضی و مرضیہ تک لے کے گیا۔ توجہ اس کی عجیب تھی، پتھر کو توجہ کر دیا تو پتھر حرکت میں آ گیا، گھوڑے کو توجہ کیا تو گھوڑا حرکت میں آیا۔ کسی نے پوچھا اے مرشد آپ کی توجہ سے گھوڑے میں حرکت آ گئے، اس نے کہا اس توجہ سے کافر میں بھی حرکت آ سکتا ہے، لیکن پھر اس میں اس کا اثر باقی نہیں رہا، لیکن پہلی توجہ میں اثر اس پر بھی ہوگا۔ توجہ اس مبارک کا اس طرح کا توجہ تھا، زندگی مرض اور مصیبت اور غربت میں گزار دیا کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس کی زندگی کا پہلو تھا کہ ہمیشہ کے لیے بیوی کا مریض رہا، 40 سال کی بہترین عمر میں دنیا سے وفات پا گیا اور اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ تقویٰ کا عالم انتہائی سخت تھا اور انتہائی اخلاق کی زندگی گزار رہا تھا، کبھی مشتبہ کی طرف نہیں جاتا تھا، کبھی مشتبہ چیز کو نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہ حق تقاتی ہی کہ قرآن کی مصداق تھا، لوگوں کو بھی خدا سے ڈرایا، خود بھی خدا سے ڈر رہے تھے اور سخت ترین حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اس کی محمد اور اس کا کام۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے سالک کی چاہیے اس چیزوں کو اپنا دے، اگر اپنے آپ کو سالک اور اپنے آپ کو اس سلوک کا متبع جانتے ہو۔ زندگی میں حسد نہیں کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ حسد ہو گیا اور یہ ہمارے لیے میراث میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری پر مبعوث ہو گیا۔ کسی نے ابی جہل سے پوچھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ کو پتہ ہے کہ پیغمبر ہے، لیکن چچا کا بیٹا ہے، میں کس طرح مان لوں اس کو؟ حسد کیا، ابی لہب نے حسد کیا، ہلاک ہو گیا حاصل۔ امام ربانی مجدد فسان رحمۃ اللہ کے ساتھ لوگوں نے حسد کیا، تباہ ہو گیا۔ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ہمپیروں نے حسد کر دیا، اس کی ہمپیروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فیض نہیں رہا، سب خسر الدنیا والآخرہ بن گئے اور اس کی خسران ہو گئے۔ اس کے بعد یہی حسد مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر خلفاء نے مبارک سر کے ساتھ کر دیا، جس سے نسبت ختم ہو گیا، نسبت ختم ہو گیا، فیض ختم ہو گیا، خالی رہ گیا اور خسر الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ کچھ نے مبارزہ کا ساتھ دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عروج دے دیا اور کمالات کو پہ مبارزت کے بعد مبارزت کی جانشین کے ساتھ بھی لوگوں نے حسد کر دیا، اب بھی حسد کر رہا ہے، وہ بھی خسر الدنیا والآخرہ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ بھائی نے دشمن نے نہیں کر دیا، وہ سب خراب ہو گئے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہلاکت سے محفوظ فرمائی۔ اور خود مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انما المؤمنون اخوۃ اس برادری کی طرح ان سب کے لیے کبھی بد دعا تک بھی نہیں کر رہا تھا، کبھی بد دعا تک بھی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے مسائل میں انتہائی احتیاط کر رہے تھے، ایک ایک مسئلے پر بہترین تحقیق کر رہے تھے، خود علم لدنی کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا۔ آپ بھی مسائل میں احتیاط کرو، سالک ہے، پیر ہے، مرشد ہے، نماز کا پتہ لیجیے، بہترین بات کر رہا ہوں۔ خدائے ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی ساری نیکیاں گناہ میں شامل ہے۔ مجھے اس طرح کا بھی پتہ ہے کہ کبھی کبھار مرشد کی نام پر دیتا ہوا انسان کو نماز تک نہیں آتا ہے، وہ مرشد نہیں شیطان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تحقیقی مسائل اس کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا اور مسائل
انتہائی تحقیق کر رہے تھے اور عمل کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے۔ مبارک